تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ میں ہوں ارشد عزیز ملک۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ویلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں اور ایک دو دن درمیان میں ویلاگ نہیں کر سکا، بہت سارے موضوعات جمع ہیں۔ ایک موضوع تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا، علی امین نے جو عاطف شاہرام اور اسد کیسر کے حوالے سے کہا تھا کہ سازشی ہیں، ان کا کیا رسپانس آیا ہے۔ یہ بڑی ایکسکلوسیو نیوز ہے اور ایک جو رہنما ان سے ملے انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ دوسرا، عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے آج بھی ان کی پارٹی کے رہنما اور ان کی بہنیں گئیں، کیا بنا، کیا ملاقات ہوئی یا نہیں۔ اور تیسرا سب سے بڑا اہم ایشو جو ہے وہ تحریک انصاف کے اندر ایک ایسی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے کہ اپنی حکومت کا ایک بل ہے اس کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو میرے خیال میں کہ چلتے ہیں، پہلے یہ جو بل ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور وہی ریکویسٹ کہ چینلز کی جو سبسکرپشن ہے بڑھ رہی ہے، آپ کے تعاون سے زیادہ کوشش کریں کہ دوستوں سے شیئر کریں اس کو، اور لائک بھی کریں، کمنٹس بھی دیں، کوئی ایشو ہو تو وہ بھی بتائیں تاکہ اس پہ بھی کام ہو سکے۔ تو جناب چلتے ہیں، پہلے جو معاملہ ہے اس کا بل کے حوالے سے۔ تو ناظرین ایسا ہے کہ پچھلے جمعے کے دن تحریک انصاف نے ایک بل جمع کرایا جس کو انہوں نے مائنز اینڈ منرل بل 2025 کا نام دیا۔ تو وہ جب پیش ہوا تو اس کے بعد ایک ہنگامہ برپا ہے۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ تحریک انصاف کی جو گروپ بندیاں ہیں اور اس کے اندر جو مخالف دھڑے ہیں انہوں نے یہ جو بل ہے اس کو متنازع بنا دیا ہے۔ پارٹی میں بڑھتی ہوئی اندرونی کلش نے ایک اصلاحاتی قانون کو جو ہے نا وہ مفادات کی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر تحریک انصاف کے رہنما ہوں، ورکرز ہوں، ان کے درمیان ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح یہ ٹرینڈز بناتے ہیں ایکس پہ، تو ابھی کے پی مائنز بل 2025 کا ایک ٹرینڈ بنایا جس میں صوبائی حکومت، علی امین گنڈاپور، یعنی جتنے لوگ جو حکومت کے سپورٹر ہیں ان کا تو انہوں نے تیا پانچا کر دیا ہے۔ زیادہ تر میں نے یہ دیکھا کہ اس کو دو قسم کے لوگ ڈیل کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے جو چند یوٹیوبرز ہیں نا، وہ انہوں نے اس کو پارٹی کے نظریے کے خلاف قرار دیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو غیر منتخب قوتیں ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ، فوج، یہ ان کو معدنیات دینے کے لیے سارا جو بل جمع کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے صوبے سے تمام جو معدنیات ہیں وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ لے جائے گی۔ اب دیکھیں کیسی باتیں ہیں۔ تو ایک ہنگامہ برپا ہے۔ تو اب پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ امریکہ کے لیے ہو رہا ہے۔ ادھر عجیب سی بات یہ ہوئی کہ بل جمع ہوا، وہاں اسلام آباد میں ایک کانفرنس آ گئی، بہت بڑی جو انویسٹمنٹ کانفرنس ہوتی ہے جس میں مائنز کے حوالے سے، منرل کے، امریکہ سے لوگ آئے، مختلف جگہوں سے آئے۔ تو ادھر وہ کانفرنس شروع ہوئی، ادھر جو ہے نا یہ بل آیا تھا، انہوں نے اس کو نتھی کر دیا امریکہ کے ساتھ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وسائل ہیں ان پر قبضہ کر لے اور فوج کو یہ دی جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو دے دے۔ بہرحال یہ جب معاملہ خراب ہوا، مجھے جو میں نے چیک کیا ڈیٹیلز میں، تو جب جمعے کے روز یہ بل پیش ہوتا ہے، اب آپ حیرت انگیز دیکھیں کہ سابق صوبائی وزیر ہیں شکیل خان، فضل الہی، تو یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک مخالف گروپ ہے علی امین کا۔ انہوں نے اس پر بل کو جو ہے شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو فوج کے کہنے پر یہاں پہ یہ بل لایا گیا ہے تاکہ جو ہمارے قدرتی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، یہ فوج کے ہاتھ میں چلی جائیں۔ بڑا جارحانہ خطاب تھا۔ تو محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ بغض میں کیا جا رہا ہے علی امین کے، اور علی امین کے مطلب وہ چاہتے تو بل اصل ایشو نہیں ہے، اصل ایشو ان کا آپس میں جو لڑائی جھگڑا ہے وہ ہے۔ اب یہ ہو گیا اسمبلی کے اندر،
اب کیا ہوا کہ جتنے یوٹیوبرز ہیں جو کہ علی امین کے مخالف سمجھ لیں، انہوں نے بھی جناب وہ ایسے نظریے پیش کیے ہیں کہ جو آپ سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ اور اس میں ان کو لیڈ کون کر رہا ہے جناب؟ لیڈ ان کو شہباز گل صاحب کر رہے ہیں، اور ان کے جو یوٹیوبرز کے جو دیگر ہمارے صحافی بھائی ہیں، عمران ریاض صاحب ہو گئے، معید پیرزادہ صاحب ہو گئے، صابر شاکر صاحب ہو گئے، وجاہت سعید صاحب ہو گئے، اس طرح مزید جو 2-4 ان کے لوگ ہیں وہ اس کو بھرپور مخالفت میں اس کے لگے ہوئے ہیں۔ اب مطلب بات یہ ہے کہ میں حیران تھا کہ 130-140 پیجز ہیں، اور آپ ایکس پہ دیکھ لیں، فیس بک پہ دیکھ لیں، ایک ہنگامہ ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، اور شدید قسم کا ایک لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، الزامات، اور بس کوئی حال نہیں ہے۔ تو میری بات ہوئی بیرسٹر سیف صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ کے مشیر ہیں اطلاعات کے لیے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بل ہم نے لائے تھے یہ اس کے خلاف ایک مافیا ہے جو سرگرم ہے، اور مافیا چاہتا ہے کہ یہ کام نہ ہو، اور وزیر اعلیٰ صاحب کے جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے اس کو ناکام بنانے کی ایک سازش کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں وزیر اعلیٰ کہ یہ جو مافیا ہے معدنیات پہ بیٹھا ہوا اور 76 سال سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے ہم یہ لے لیں۔ اب آپ اور مطلب ہے کہ اس میں ترمیم کا مقصد جو ہے اس کو بہتر کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاملات مزید بہتر ہو جائیں، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی ساتھ کہا کہ جی میں کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا، اور یہ تمام جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے یہ میرے بغض میں کیا جا رہا ہے، یہ ایک سازش کے تحت سیاسی مقاصد کے لیے کیا جا رہا ہے، اور تاکہ میں پیچھے ہٹ جاؤں، لیکن میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وزیر اعلیٰ صاحب بھی اس پر کافی برہم تھے، اور انہوں نے کہا کہ اصلاحات کے ایجنڈے کو غلط رنگ دیا جا رہا ہے، اور جو لوگ میرے خلاف مجھے پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ میرے خلاف کریں جو بھی کرنا ہے، لیکن جو اصلاحات ہیں ان کو نہ خراب کریں۔ بہرحال یہ ایک طرف یہ چل رہا ہے، دوسری طرف میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، عمران خان صاحب کی بہن ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس بل کو پاس نہ کیا جائے، اور اس بل کی شرط پر عمران خان صاحب کی رہائی مانگی جائے، یعنی عمران خان صاحب رہا ہوں گے تو یہ بل پاس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بل کا ایشو نہیں ہے، عمران خان صاحب کو آپ نے نکالنا ہے۔ پھر میں دیکھ رہا تھا شہباز گل صاحب کو بھی، دیگر ان کے لوگوں کو بھی، تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے اس بل کو پیش کر کے پاس کروانا نہیں چاہیے۔ تو مقصد یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ سیاسی کیا جا رہا ہے تاکہ پریشر ڈالے، علی امین پر بھی پریشر آئے اور حکومت پر بھی پریشر آئے، اور ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہو جائے کہ یہ بل پاس نہیں ہوگا۔ اصل میں بل میں کیا ہے؟ بل میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ کوشش کی گئی ہے کہ وفاق کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے، اور کچھ وہاں سے ایڈوائزری رول ٹائپ ہے، کوئی بائنڈنگ نہیں ہے لیکن ایڈوائزری ہے۔ اس پہ میرے خیال میں کہ ایک الگ پروگرام کرنا پڑے گا کہ جو لوگوں کی مطلب ریزرویشنز ہیں اور جو حکومت کا جواب ہے، تو اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن میں عجیب صورتحال یہ ہے نا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بل ہم منظور کروائیں گے جب عمران خان صاحب کو رہا کریں گے، اس کا مطلب بل میں تو کچھ نہیں ہوا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بارگیننگ کر رہے ہیں، آپ جو ہے نا یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ جسے کہہ لیں وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جناب چل رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسپیکر صاحب بھی، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا بھی ایک رفڑا چل رہا ہے، انہوں نے بھی اٹھا کے کہا کہ جی میں اس پہ بحث کرواؤں گا اور میں کمیٹی کے حوالے کرتا ہوں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اب کمیٹی کی طرف چلا جائے گا، پھر واپس لائیں گے۔ تو اسی ٹائم میں یہ بھی ہوا کہ اپوزیشن بھی جاگ گئی ہے، جو میں اکثر کہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اپوزیشن سو رہی ہے، تو ماشاءاللہ وہ بھی جاگ گئی ہے۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم بھی اس کو نہیں مانتے، اور بھئی جب وہ پیش کر رہے تھے تو آپ سوئے ہوئے تھے، جب پی ٹی آئی نے مخالفت کر دی، وہ تو سیاسی مخالفت تھی، آپ بھی اٹھ گئے۔ بھئی آپ یہ کریں کہ اس کے اندر جو میرے ذہن میں ہے کہ آپ بتائیں کہ جی یہ شک ٹھیک نہیں ہے، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے، اس کو امینڈ کیا جائے، اس کے اندر بہتر کوئی تجویز ڈالی جائے، تو وہ بات تو آپ کو سمجھ آتی ہے۔
لیکن آنکھیں بند کر کے کہنا جی بل جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کے خلاف ہے اور اس بل سے یہ ہو جائے گا وہ، اس قسم کا تو کم از کم میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اب جناب چلتے ہیں دوسرے ایشو کی جانب۔ دوسرا ایشو جو ہے وہ علی امین نے ایک بات کی تھی، وزیر اعلیٰ صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جب 2024 کے الیکشن ہو رہے تھے تو مجھے عمران خان صاحب کا میسج آیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی مجھے کہا گیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے میسج آیا کہ بھئی آپ نے 3 لوگوں کو صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ نہیں دینا۔ ایک جو ان کے رہنما ہیں بڑے اسد کیسر صاحب، اسپیکر بھی رہے ہیں، پھر عاطف خان صاحب اور شاہرام ترکی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ ان 3 لوگوں کو آپ نے ٹکٹ نہیں دینا کیونکہ یہ سازشیں کرتے ہیں اور آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، آپ ہر وقت پریشان رہیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر قومی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیا کیونکہ یہ صوبائی صدر تھے اور اس جو کمیٹی تھی ٹکٹس والی اس کے سربراہ تھے۔ تو اس پر ایک ہنگامہ ہوا اور تینوں رہنماؤں نے اس پر احتجاج کیا اور شدید رد عمل دیا۔ پھر بات چلتے چلتے علیمہ خان صاحبہ تک پہنچی اور سلمان اکرم راجہ نے ان سے رابطہ کیا اور کہا کہ رد عمل نہ دیں۔ بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ جی علی امین جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ اپنی گورننس پر توجہ دیں، اپنی حکومت پر توجہ دیں اور یہ جو سیاسی بیان بازی ہے یہ نہ کریں۔ اب منگل کے روز یعنی آج سے 2-3 دن پہلے جو لوگوں نے ملاقات کی، جو 5 کے قریب لوگ تھے ان ملاقات کی، ان میں سے ایک جو بندہ تھا اس سے میری بات ہوئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ آیا کیا انہوں نے کہا تھا، آپ نے یہ بات کی کہ جی جناب علی امین نے تو یہ کہا کہ جی مجھے کہا گیا تھا کہ بھئی ان کو ٹکٹ نہیں دینا کیونکہ یہ سازشی ہیں اور یہ حکومت کو مشکلات میں ڈال دیں گے، پریشان کریں گے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل عمران خان صاحب کو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی میں نے کسی کو سازشی کہا ہے اور نہ ہی میں نے یہ کہا ہے کہ ٹکٹ نہ دو۔ البتہ یہ تھا کہ وہ ٹکٹس چونکہ لوگ زیادہ تھے تو ایک ایک ٹکٹ سب کو دے رہے تھے، تو میرا اس میں کوئی وہ نہیں تھا۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ کوئی موقع ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا کہ جی آپ کسی کو سازشی قرار دے رہے ہیں، ایک بندہ دوسرے پہ اٹھ کے الزامات لگا رہا ہے، دوسرا تیسرے پہ لگا رہا ہے اور پارٹی کے اندر ایک گھمسان کا رن چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کافی ناراضگی کا، برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سارے ہمارے مطلب اچھے ورکر ہیں اور پارٹی کے ساتھ مخلص لوگ ہیں، تو میں کسی کو کیوں اس طرح کے الزام دوں گا۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ یہ اتحاد کا وقت ہے اور اس وقت میں اگر کوئی اس قسم کی بات کر کے اختلافات پیدا کرتا ہے، پارٹی کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے، پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آئندہ اگر کوئی بھی بیان جاری کرے تو اس کو شوکاز نوٹس ملنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے۔ تو کافی وہ شدید اس پر ان کا ایک رد عمل آیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین صاحب کو کہ جس نے میسج دیا یا تو وہ غلط دیا یا علی امین صاحب سمجھ نہیں پائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے، اور یا علی امین صاحب نے غلط بیانی کی۔ تو بہرحال یہ 3 ہی ہو سکتے ہیں، اور چوتھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب نے کہا ہو۔ آج عمران خان صاحب اس سے چونکہ حالات ایسے ہیں، جیل کے اندر ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے ان کو بھول گیا ہو یا وہ اس کو ایڈمٹ نہ کرنا چاہتے ہوں۔ تو بہرحال یہ ایک اپنا ایک ایشو اس حوالے سے بھی چل رہا ہے۔ اب اگر یہ بات چاہیے تو یہاں پہ ختم ہو جائے، لیکن آج بھی دونوں کی یعنی عاطف خان کی اور علی امین کی جو ہے وہ آپس میں جو ہے تھوڑی جھڑپ ہوئی ہے، اور وہ واٹس ایپ گروپ میں ہوئی ہے جہاں پہ عاطف خان نے یہ جو مائن اینڈ منرل بل ہے اس پر تنقید کی اور کہا کہ جی یہ عمران خان کی منظوری کے بغیر پیش کیا جا رہا ہے، منظور کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں یہ صوبائی حقوق پہ ڈاکہ ہوگا، اور اس طرح انہوں نے کچھ لکھا۔ تو علی امین نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے کبھی اس کو پڑھا بھی ہے، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ اگر انگریزی آپ کو نہیں آتی، اچھی انگریزی نہیں ہے آپ کی اور آپ نہیں سمجھ پا رہے انگریزی، تو میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ بھیج دیتا ہوں، وہ آپ پڑھ لیں۔ کوئی صوبے کے حقوق پہ سمجھوتا نہیں ہو رہا اور نہ ہی وفاق کو کچھ ہم دے رہے ہیں،
صرف ان قوانین کو بہتر کر رہے ہیں. تو یہ ایک جھڑپ ہوئی ان کے درمیان، لیکن بعد میں پھر عاطف نے کوئی جواب نہیں دیا تو یہ خاموشی ہو گئی. لیکن میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں نا، پرسنل گرجز ہیں، پرسنل جو ہے ان کے آپس میں معاملے ہیں جن کو اس طرح بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ کب تک نبٹتا ہے، کب تک یہ جاری رہتا ہے، بل پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو اس حوالے سے ابھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا. لیکن مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ ٹھیک ہے، اس بل میں اگر ظاہر ہے کچھ ایسی چیز نظر آ جائے تو اس پہ تنقید ہو سکتی ہے، لیکن جس دن بل پیش ہو رہا تھا اور جب بل پیش کیا جا رہا تھا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جی جناب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ جی یہ تو مرکز نے تیار کر کے صوبے کو بھیجا ہے اور صوبے میں جو ہے بغیر پڑھے اس کو جناب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے. میرا خیال ہے ایسا ممکن نہیں ہوتا. ظاہر ہے سیکرٹریز ہیں، پورا ایک عملہ ہے، کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں اس بلز کو، تو وہ بل کو دیکھ داکھ کے پورے طریقے سے بھیجا جاتا ہے. اب کیا حالات بنتے ہیں اور کس طرف یہ معاملہ جاتا ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ کی اس میں دلچسپی تھی، کیونکہ مجھے کچھ دوست بتاتے ہیں کہ ان کو کچھ کالز بھی آئیں، کچھ سپورٹ بھی مانگی گئی، اسمبلی کے اسپیکر کو بھی کچھ کنوے کیا گیا. تو اسٹیبلشمنٹ ایکچولی یہ چاہتی ہے کہ جو مرکز میں ان کی جو ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے، SIFC جو ہے، تو اس کے ذریعے بڑی جو پاکستان کے اندر آنی ہے سرمایہ کاری، اس کے لیے آسان راستہ بنایا جائے. کیونکہ وہاں پہ وہ آتے ہیں، یہاں منرل صوبے کے پاس ہیں تو صوبے سے، اور وہاں پہ ان کی آپس میں لیزان نہیں ہوتی اور معاملات قوانین بدل جاتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ کچھ چیزیں ہم بھی انوالو ہو جائیں، جیسے کوئی انویسٹر ہمارے پاس آئے تو ہم ان کو KP میں یہ لے کے دے دیں. تو بہرحال اس میں اب 50 کروڑ کی ایک لمٹ بھی کر دی ہے کہ جی 50 کروڑ سے زیادہ سرمایہ کاری جو ہے نا، اس میں حکومت کو جو ہے ساتھ شامل کرنا پڑے گا، حکومت کی جو کمپنی ہے مائنز اینڈ منرل کمپنی. تو مختلف قسم کی ایشوز ہیں. بہرحال انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جناب اب تیسری خبر کی طرف چلے جاتے ہیں کہ آج بھی تحریک انصاف کے رہنما اور عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ گئیں اڈیالہ جیل تاکہ ان کی ملاقات ہو سکے. لیکن جب تک میں یہ ویلاگ کر رہا تھا اس وقت تک تو انہیں اجازت نہیں ملی. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ٹائمنگ جو ہوتے ہیں 4 بجے تک ہوتے ہیں نارملی. ویسے تو پاکستان ہے، صبح 5-6 بجے بھی کھل جاتی ہے جیل، رات کو بھی کھل جاتی ہے، کوئی ٹائمنگ نہیں ہوتے. لیکن میں وہ بات کر رہا ہوں جو کاغذوں میں ہے کہ صبح 8-9 بجے کھلتی ہے جیل ملاقات کے لیے اور 4 بجے بند ہو جاتی ہے. تو بہرحال آج بھی وہ لوگ گئے، تینوں بہنیں بھی گئیں، ان کے کزن بھی گئے اور سلمان اکرم راجہ بھی تھے. تو انہوں نے لسٹ بھجوا دی، لیکن اس لسٹ پر نہ ان کو اجازت ملی اور نہ یہ لوگ مل سکے. تو یقیناً یہ کوشش ہو رہی ہے کہ جو خاص لوگ ہیں انہیں ملنے نہ دیا جائے، اور جو اچھے لوگ ہیں، یعنی گڈ اور بیڈ والی بات ہوگی نا، تو گڈ لوگ جو ہیں ان کو ملنے دیا جائے اور بیڈ لوگوں کو روکا جائے. اب اس کے اندر کیا پلان ہے، کیا حکمت ہے، کیا یہ لوگ جائیں گے تو کیا چیز خراب ہو جائے گی، کیا چیز ڈیمیج ہوگی، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن ان کا جو دوست ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ بیڈ لوگ چلے گئے اندر تو یہ بیڈ لوگ جو ہیں یہ جا کے معاملات کو خراب کر دیں گے، اور شاید عمران خان صاحب کوئی ایکشن لے لیں. اب ایکشن کس حوالے سے ہو سکتا ہے؟ پارٹی کے حوالے سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، جیسے یہ بل ہے، جیسے کوئی کارڈلنگ کا واقعہ ہے، یا اور کوئی معاملات ہیں. تو میرے خیال میں کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان سے نہ ملایا جائے، کیونکہ ان سے ملنے کے بعد ان کو مزید معلومات ملیں گی اور ان معلومات کی روشنی میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ فارغ ہو جائیں. میں اتنا ہی کہوں گا، اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نہیں کہوں گا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ بہنوں کو آپ نہیں ملنے دیں گے تو یہ تو زیادتی ہے. بہنوں کو ملنا چاہیے. پارٹی کے لوگ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے تو کس بنیاد پہ آپ روکیں گے؟ اور جن لوگوں کو آپ ملا رہے ہیں
اب بیرسٹر گوہر صاحب کو ملا دیا، علی ظفر صاحب کو ملا دیا گیا، 2 وکلا اور تھے ان کو ملایا گیا، لیکن جو سیکرٹری جنرل ہیں جن کو عدالت نے کہا تھا کہ جی آپ نام دیں گے، انہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں، وہ وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ تو عجیب سی صورتحال ہے۔ بہرحال پاکستانی سیاست ہے اور اس میں یہی چل رہا ہے۔ تو آج کے لیے یہ 3 ٹاپک تھے اور میرا یہ خیال تھا کہ میں ان پر تفصیل سے بات کروں گا، تو آج کا ویلاگ تھوڑا سا لمبا بھی ہو گیا ہے اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو مکمل دیکھنے کے بعد اگر آپ کو اچھا لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔